بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد طاہر، زاویہ اسکول سسٹم، گلگشت کالونی، ملتان سے 8ویں جماعت کی اسلامیات ہمارے سامنے ہے اور آج ہم اس کا سبق نمبر 7 باب صوم کا سبق نمبر 7 جس کا عنوان ہے عدل و احسان، ہم آج یہ سبق شروع کرنے لگے ہیں۔ سب سے پہلے آپ عدل کا مفہوم سمجھیں گے کہ عدل کسے کہتے ہیں۔ عدل کہتے ہیں کہ کسی بوجھ کو، کسی چیز کو 2 برابر حصوں میں اس طرح تقسیم کر دینا کہ بالکل برابر ہو جائے، کہیں پر بھی کوئی کمی زیادتی نہ ہو۔ اب اس سے مراد کیا ہے کہ جو شخص کسی کے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ اتنی ہی برائی کی جائے۔ کسی نے اگر کسی کو 1 تھپڑ لگا دیا ہے تو اس کو 1 تھپڑ ہی بدلے میں مارا جائے، بس یہ عدل ہے۔ اور جس حساب سے، جتنی زور سے اس نے تھپڑ لگایا ہے اتنی ہی زور سے لگایا جائے، اس سے کم یا زیادہ نہ ہو۔ 1 تھپڑ کے بدلے میں 1 تھپڑ، جتنی برائی کسی نے کسی کے ساتھ کی ہے اس برائی کے بدلے میں اتنی ہی برائی اس کے ساتھ کی جائے، کمی زیادتی نہ ہو۔ اس سے مراد یہ ہے عدل۔ اور احسان کیا ہے؟ احسان کا مفہوم سمجھیں۔ احسان کہتے ہیں کسی کے ساتھ برائی کے بدلے برائی نہ کی جائے بلکہ برائی کو معاف کر دیا جائے یا برائی کے بدلے بھی اچھائی کی جائے، درگزر کر کے پھر اچھائی کی جائے۔ کہ اگر برائی کسی کے ساتھ کرتا ہے تو اس کی برائی کو معاف کر دیا جائے، بھئی تم نے اگر برائی کی ہے میرے ساتھ تو میں تمہیں معاف کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ احسان ہے، یہ احسان ہے۔ اور اس کو اللہ رب العزت نے مختلف انداز سے بیان فرمایا ہے، عدل کو بھی احسان کو بھی۔ اللہ فرماتے ہیں اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ عدل کرو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، یعنی کہ متقی بن جاؤ گے، تقوی کے قریب پہنچ جاؤ گے۔ عدل کرو گے تو تقوی حاصل ہوگا۔ اور احسان کے متعلق اللہ فرماتے ہیں وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، لوگوں کے ساتھ احسان کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ دیکھیں، اللہ کا پسندیدہ بندہ بننے کے لیے، اللہ کا پسندیدہ بندہ بننے کے لیے احسان کرنا ہے۔ احسان کریں گے تو اللہ کے پسندیدہ ہو جائیں گے۔ اور اللہ رب العزت نے ایک اور جگہ فرمایا ہے وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے۔ اللہ نے اپنے بندے کے ساتھ احسان والا معاملہ کیا ہے، تو بندے کو بھی چاہیے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان والا معاملہ کرے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے عدل اور احسان کو ملا کر ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، بے شک اللہ تعالیٰ عدل اور احسان اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ عدل اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے اور رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو اللہ نے حکم دیا ہے عدل اور احسان کرنے کا، تو بہتر یہ ہے کہ ہم احسان والا معاملہ کریں۔ اگر احسان نہیں کر سکتے تو کم سے کم پھر عدل کریں، عدل ظلم نہ کریں۔ اس کی ضد کیا ہے؟ عدل کی ضد ظلم ہے۔ اگر ہم عدل نہیں کریں گے، عدل سے یعنی کہ کسی کے ساتھ اگر کسی نے کوئی برائی کی ہے، اس برائی کا بدلہ ہم اس سے بڑھا چڑھا کر اس کا بدلہ دیں گے تو پھر یہ ہم ظلم اور زیادتی کرنے والے کہلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا تو عدل کرو اول تو، یا پھر احسان والا معاملہ کرو۔ عدل کرو یا احسان والا معاملہ کرو، ظلم اور زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی پوری کی پوری زندگی عدل اور احسان کا نمونہ تھی۔ اس سبق کے اندر مختلف مثالیں بتائی گئی ہیں، دی گئی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح عدل اور احسان سے کام لیا ہے، صحابہ کو کیا تعلیمات دی ہیں۔ اس سبق کو آپ نے مکمل اچھے طریقے سے پڑھ لینا ہے، ہر لفظ کو سمجھ کر پڑھنا ہے۔ جو لفظ پڑھنے میں سمجھ نہ آ رہا ہو گھر میں کسی بڑے سے پوچھ لیں۔ سبق کو اچھے طریقے سے پڑھنے کے بعد آپ نے اس سبق کا
پہلا اور دوسرا لونگ۔ سوال نمبر 1 ہے عربی میں عدل کے کیا معنی ہیں، شریعت میں عدل سے کیا مراد ہے، یہ پہلا سوال ہے۔ اور دوسرا سوال ہے عدل کے متعلق اسلامی احکام بیان کریں۔ یہ جو 2 سوالات ہیں ان کے نشانات میں آپ کو بتا دوں گا، اس میں آپ نے ان 2 سوالات کے جوابات یاد کر لینے ہیں۔ پورے سبق کی پڑھائی ہو جائے گی، مکمل سبق کی اچھی طرح سمجھ کے پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد ان 2 سوالات کے جوابات کو آپ نے یاد کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔